میں اپنا اسلام بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں. اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور کو پریشر کر کے سکھا نہیں سکتے. تو بھائی جب خدا کے پاس جائیں گے آپ اپنے لیے جوابدار ہوں گے, میں اپنے لیے, تو کیوں سکھانا کسی کو. دعوت کی معنی ہے بلانا. اٹ مینز این انویٹیشن. اور آج ہم کھانے کی دعوت کے بارے میں نہیں ذکر کرنے والے, ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام کے بارے میں. اور جب بھی کسی کو دعوت دی جاتی ہے وہ انسان غیر ہوتا ہے, اپنے گھر والوں کو دعوت نہیں دی جاتی. تو دعوت اسلام کے پس منظر میں اس کے صحیح معنی ہے غیروں کو بلانا, غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانا. اور جب ہم کوئی مسلمان سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے معنی ہے اصلاح. اسلام مطلب مرمت کرنا. اگر ہم کوئی مسلمان سے اسلام کی بات کرتے ہیں اور کچھ چیز اس انسان کو بتلاتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح. لیکن زبان میں اصلاح اور دعوت جب استعمال کرتے ہیں تو لوگ یکساں کرتے ہیں, لیکن خصوصاً طور پہ یہ لفظ دعوت استعمال ہوتا ہے غیر مسلمانوں کے لیے اور اصلاح استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اے مسلمان, آپ ساری انسانیت میں سب سے بہترین قوم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عزت دے رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ ہم مسلمان ساری انسانیت میں سب سے بہترین قوم ہیں. جب بھی کسی کو عزت دی جاتی ہے عزت کے ساتھ ذمہ داریاں ہونا لازم ہے. جب بھی کسی کو عزت دی جاتی ہے, جب بھی کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے, whenever there is honor given, it is always followed up with responsibility. عزت کے ساتھ, عہدے کے ساتھ ذمہ داریاں ہونا لازم ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پرنسپل کا عہدہ ٹیچر سے زیادہ ہے. ایک ٹیچر کا عہدہ, ایک ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے. ایک اسکول میں پرنسپل کی عزت, پرنسپل کا عہدہ ٹیچر سے زیادہ ہے. ایک ٹیچر کی عزت, ایک ٹیچر کا عہدہ کلرک سے زیادہ ہے. عزت اور عہدے کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے. ایک پرنسپل کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے, ایک ٹیچر کی ذمہ داری کلرک سے زیادہ ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اے مسلمانوں, آپ ساری انسانیت میں سب سے بہترین امہ ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عزت دے رہا ہے, ہمیں ایک عہدہ دے رہا ہے, اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے. اور ذمہ داریاں کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیرہ امہ کہہ رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں, ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. اگر ہم خیرہ امہ ہے, اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں, ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ ہم نے مسلمان کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو شہادت دے جس طریقے سے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ شہادت دیں گے. اور اس تقریر کے شروعات میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت کی, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورہ ہے. سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے.
کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو مہربان اور بے نیاز ہے۔ ورنہ ہر سورہ قرآن مجید میں 114 سورے ہے اور ہر سورے کے شروعات میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ یا اپنے والدہ کے ساتھ اگر پونا کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں، مشہور سڑک ای اسٹریٹ، اور اگر ایک لفنگا آپ کی اہلیہ یا آپ کے والدہ کی ہینڈ بیگ وہ چھین کے بھاگتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ اس کا پیچھا کریں گے، اور جب آپ اس لفنگے کو پکڑیں گے تو آپ نے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا۔ آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلے چند آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ ایک معاہدہ تھا مسلمان اور مشرک مکہ کے بیچ، اور یہ معاہدہ ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا تھا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ورس نمبر 5 میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے میں آپ کو 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکوں کو تنبیہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی موضوع پہ فوراً آ جاتے۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ 4 مہینے کا وقت مہلت ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 24 کا ذکر کرتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، اللہ سبحانہ و تعالی اب ہم مسلمان سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہو، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کی بیویاں ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو۔ اللہ سبحانہ فرماتے آپ کس سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے والد ہو، آپ کے بیٹے ہو، آپ کے بھائی ہو، آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے رشتہ دار ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، آپ نے جو جائیداد اکٹھا کی ہے، آپ جو تجارت کر رہے ہیں، آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کو کس سے محبت ہے؟ اور 8 چیز کا ذکر ہے اس آیت میں، آپ کے والد، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائیوں، آپ کی بیویاں، آپ کے رشتہ دار، آپ نے جو مال اکٹھا کی ہے، اور آپ کی تجارت یا جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے احب الیکم، کہ آپ اگر ان سے محبت کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، آپ ٹھہرو، حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آپ ٹھہرو اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اوپر ڈسٹرکشن لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہلاک کریں گے،
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو ٹھہرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پہ تباہی لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کریں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔